السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم پڑھیں گے نواں سبق نفحۃ الادب کا عاقبۃ النزاع الحرمان۔ کیا مطلب؟ جھگڑے کا انجام۔ عاقبہ مانے انجام، جھگڑے، نزاع مانے جھگڑا، جھگڑے کا انجام محرومی ہے۔ اگر اسے ہم نزاع پڑھ دیں، نزاع، تو اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، چاہے اس میں شاید یہ الف نہیں آتا ہے غالباً، یا شاید آتا بھی ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو موت کے وقت تھوڑا سا پہلے، موت سے تھوڑا سا پہلے وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے نزاع کی حالت کہتے ہیں، نزاع۔ تو اس سے معنی تھوڑے بدل جاتے ہیں، اس لیے زیر زبر پیش کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جھگڑے کا انجام محرومی ہے، حرمان۔ یہاں پہ جملہ مفیدہ، جملہ خبریہ انہوں نے استعمال کیا ہے یہاں پہ موضوع دینے کے لیے اس مضمون کا، اس چھوٹے سے قصے کا، تو یہ بھی استعمال ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ زیادہ تر یا پھر یہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب یہ مثال آ گئی ہے تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے مبتدا بھی معرفہ لیا، یہ مبتدا ہے عاقبۃ النزاع، اور الحرمان یہ خبر ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ تو اس صورت میں ترجمے میں تھوڑی سی تاکید آتی ہے یا تخصیص آتی ہے، یعنی تھوڑا زور پیدا ہوتا ہے یا پھر کچھ خاص کر دیتے ہیں اسے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جھگڑے کا انجام تو محرومی ہے، یعنی جھگڑے کا انجام تو محرومی ہی محرومی ہے، یوں ترجمہ کر دیں گے اس کا، تو اس سے یہ تھوڑا اس میں تاکید آ جاتی ہے۔ سرقت قطتان قطعۃ جبن من حانوت بدال۔ سرق یسرق مانے چرانا، قطتان، قطتن کا تثنیہ ہے، قطتن مانے بلی، قطعتن، قطعہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، جبن پنیر، اور چیز بھی مراد ہوتی ہے کبھی کبھار اس سے، جبن ویسے پنیر کو کہتے ہیں، حانوت دکان کو کہیں گے، بدال گروسری جہاں پہ کھانے پینے کا، روزانہ کھانے پینے کا جو سامان ملتا ہے، دودھ وغیرہ، دہی وغیرہ، یا پھر اور سامان، پرچون کی دکان جسے کہتے ہیں تو اسے بدال کہیں گے۔ دو بلیوں نے پرچون کی دکان سے ایک پنیر کا ٹکڑا چرایا۔ ولما، یہ لما حرف شرط ہے، آگے یہ شرط آ رہی ہے، صارتا منفردتین، پھر یہ جزا آ رہی ہے، یہاں سے یہاں تک یہ جزا ہے۔ ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، غور کیجئے گا اور بتائیے اور خود سوچئے گا کہ کیا شرط ہے، کیا جزا ہے۔ ولما صارتا منفردتین اختلفتا علی قسمتها، اور جب وہ دونوں تنہا ہو گئیں، یعنی تنہائی میں چلی گئیں، اختلافتا تو ان دونوں میں اس کے تقسیم کرنے پر اختلاف ہو گیا، اختلافتا تو ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، علی قسمتها اس کے تقسیم کرنے پر۔ اس میں آپ بتائیے کیا جزا ہے، کہاں سے کہاں تک، اور کیا شرط ہے؟ شرط وہی ہے، لما سے صارتا سے منفردتین یہ شرط ہے، اور اختلافتا سے قسمتها تک یہ جزا ہے، کیونکہ ہم دیکھیے یہاں تک اس کو، یعنی یہ شرط تھی جب وہ تنہا ہوئیں تب ان میں اختلاف ہوا۔ وَبَيْنَمَا هُمَا يَتَنَازَعَانِ مَرَّ عَلَيْهِمَا قِرْدٌ وَأَرَادَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا۔ اور اسی درمیان، اس کا ترجمہ وائل کرتے ہیں انگلش میں، وائل بینما کا، یعنی اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے، اور اسی درمیان کہ وہ دونوں جھگڑ رہی تھیں، ہما یتنازعان وہ دونوں جھگڑ رہی تھیں، ان دونوں کے پاس سے ایک بندر گزرا۔ دیکھیے میں نے کل بھی بتایا تھا، پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرہ جو ہے با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور علا کے ساتھ بھی، تو یہاں پر علا کی مثال آ گئی ہے۔
ان دونوں کے پاس سے ایک بندر گزرا، وارادہ اور اس نے ارادہ کیا، ایصلح بینہما، اصلح یصلح اصلاحاً، بینا کے ساتھ اس کا ترجمہ آتا ہے صلح کرانا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ فاحضر میزانا، تو وہ ایک ترازو لے آیا، احضر لے آیا، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ وقسم القطعۃ الی قسمین غیر متساویین، متساوی کہتے ہیں برابر کو، غیر متساویین، یہ متساوی کا تسنیہ متساویانی متساویین، غیر یعنی اس کا الٹا، یعنی غیر متساوی، یعنی متساوی نہ ہونا، برابر نہ ہونا۔ اور اس نے تقسیم کیا ٹکڑے کو ایسے دو ٹکڑوں میں، قسمین یعنی دو قسمیں، دو تقسیم مراد یعنی دو ٹکڑے، ایسے دو ٹکڑوں میں جو برابر نہیں تھے، غیر متساویین، غیر کا ترجمہ نہیں سے کر لیں گے، جو برابر نہیں تھے۔ فلما وزنہما وجد، یہ واو ہے یہاں پر، وجد ان احدى الكفتین رجحت فاکل من القطعۃ التي فيها جزءا، تو جب اس نے ان دونوں ٹکڑوں کا وزن کیا، وزن یزن وزنا، وزن کرنا، تو جب اس نے ان دونوں ٹکڑوں کا وزن کیا تو اس نے پایا، وجدہ تو اس نے پایا کہ دونوں پلڑوں میں سے ایک، کفتن کہتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے کو، پلڑا جسے پلہ بھی کہتے ہیں، تو کفتین یہ تسنیہ ہے یعنی دونوں پلڑے، احدہ یہ احد ان کی مؤنث ہے یعنی ایک، دونوں پلڑوں میں سے ایک، رجحت جھک گیا، رجح یرجح رجحانا، اس کے معنی جھکنا، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو جب اس نے ان دونوں کا وزن کیا تو اس نے پایا کہ دونوں پلڑوں میں سے ایک جھک گیا، یعنی ایک پلڑا جو ہے وہ جھک گیا، یعنی وہ بھاری ہے، جو برابر نہیں تھے، دونوں جو ہے ٹکڑے برابر نہیں تھے، تو ایک جھکے گا ہی جو بھاری والا ہے، تو وہ جھک گیا۔ فَأَكَلَ مِنَ الْقِطْعَةِ الَّتِي فِيهَا جُزْءًا، تو بندر نے اس ٹکڑے میں سے جو اس میں تھا یعنی پلڑے میں تھا کچھ حصہ کھا لیا، جزءً یعنی جز کھا لیا، یعنی کچھ حصہ، تھوڑا، تھوڑا مراد ہے یہاں پہ جز سے، جزءً تھوڑا حصہ کھا لیا۔ وَلَمَّا أَعَادَ الْوَزْنَ وَجَدَ رُجْحَانَ الْكِفَّةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا، اور جب اس نے وزن کرنے کو لوٹایا یعنی دوبارہ وزن کیا، اور جب اس نے وزن کو لوٹایا، دوبارہ تولا، اعاد الوزن کا ترجمہ کر لیجئے دوبارہ تولا، اور جب اس نے دوبارہ تولا تو اس نے پایا دوسرے پلڑے کو جھکا ہوا، دوسرے پلڑے کا جھکاؤ پایا، یعنی دوسرے پلڑے کو اس نے جھکا ہوا پایا، رجحان یہاں پہ یہ مصدر ہے، تو اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے پہلے کیا تھا۔ کما کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا جیسا یا ویسا جیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو اس طریقے کے جملے میں کما کا استعمال ہوتا ہے، ایسا ویسا یا ایسا جیسا، اس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ اور جب اس نے دوبارہ تولا تو اس نے دوسرے پلڑے کو جھکا ہوا پایا، تو اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے پہلے کیا تھا، فعل اولا وما زال یأکل جزءا جزءا حتی لم یبقى للقطین شیء، ما زال اور لا یزال یہ کانا کے اخوات میں سے ہے، ما زال یہ جو ہے زال یزال، اس کے معنی ہوتے ہیں برابر کرنا، اور جب ان کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں زائل ہونا، اور جب یہ ما کے ساتھ آ جاتے ہیں یا لا کے ساتھ، تو کیونکہ زائل ہونا اس کے اندر جو ہے نہ کرنے کے معنی ہوتے ہیں، ایک طریقے سے نفی ہوتی ہے، اور جب ان کے ساتھ جو ہے حرف نفی آ جاتا ہے، یعنی جس میں معنی نفی کے ہوتے ہیں، ما آ جائے یا لا آ جائے، تو پھر یہ مثبت ہو جاتے ہیں، کرنے کے معنی میں ہو جاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کریں گے برابر، ما زالہ یعنی برابر، اور وہ برابر کھاتا رہا
تھوڑا تھوڑا، اور وہ برابر تھوڑا تھوڑا حصہ کھاتا رہا حتیٰ یہاں تک کہ دونوں بلیوں کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لم یبقا تو ما زالہ برابر مسلسل، اور وہ مسلسل تھوڑا تھوڑا حصہ کھاتا رہا یہاں تک کہ دونوں بلیوں کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ فندمتا تو وہ دونوں شرمندہ ہوئیں، نادم ہوئیں، حیث اس طرح کہ لا ينفع الندم کہ ندامت نے فائدہ نہیں دیا، کہ ندامت سے فائدہ نہیں ہوا، یعنی ان کو ایسی شرمندگی ہوئی کہ شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حیث کا ترجمہ کرتے ہیں اس طرح سے یا اس طور سے یا ایسی جگہ سے، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ظرف ہوتا ہے، ظرف حیث قرآن کریم میں بھی آتا ہے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور پیچھے اور بھی کچھ الفاظ ہیں آیت میں، یہ پوری آیت نہیں ہے شاید، تو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔